إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الترمذي والحاکم. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد حاکم اجمان اور ولی عہد اجمان کا خصوصی طور پر میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا جس میں لوگ دین کی باتیں سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور رمضان کے ماحول سے فائدہ اٹھائیں. اسی کے ساتھ میں رمضان اجمان تقوی و ایمان اس کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے اس پروگرام میں شرکت کو آسان کیا، ممکن بنایا اور اس پورے رمضان کے ماحول کو یہاں پیدا کیا. دینی باتوں کے کہنے سننے کا ماحول بنایا. اللہ رب العالمین ان سب کو اس پر بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں شکر گزار ہوں ہمارے ان تمام احباب کا جو قریب و بعید سے آئے ہیں قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے، رمضان سے متعلق اس موضوع کو سننے کے لیے، تاکہ اس موضوع سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنے رمضان کو بہتر بنا سکیں. بلا شبہ رمضان کا مہینہ ایک مبارک مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو ایک نہایت ہی مبارک مہینہ ہے. یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں مادی برکات کے ساتھ ایمان اور عمل کی برکات بھی خصوصی طور پر ظاہر ہوتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے گناہ گار لوگ سال بھر دین سے دور رہتے ہیں، لیکن ان کے ایمان میں، ان کی دینداری میں ایک خاص قسم کی برکت اس مہینے میں پیدا ہو جاتی ہے. وہ مساجد سے جڑ جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گھر کا ماحول بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، زناکار زنا چھوڑ دیتے ہیں، برائیاں کرنے والے، مار پیٹ کرنے والے، چوری کرنے والے، جھوٹ بولنے والے اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس مہینے میں خصوصی طور پر دینداری میں خاص برکت دکھائی دیتی ہے. مساجد بھری بھری دکھائی دیتی ہیں. لوگ اپنے اوقات نکال کر دینی ماحول میں آتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. کئی لوگ جو سال بھر غفلت میں تھے صفوں میں کھڑے ہو کر تراویح کی نماز میں قرآن کو سنتے ہیں، روتے ہیں، اپنے لیے آگے کی زندگی کے لیے عزم کرتے ہیں. کھانے پینے میں برکت دکھائی دیتی ہے، دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو افطار کے لیے افطار الصائمین کے تحت انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا روزہ افطار کرائیں تاکہ اجر ثواب کے حقدار بنیں. اس مہینے میں خاص طور سے دکھائی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کا ظہور ہوتا ہے. اس مہینے سے فائدہ اٹھانا یہ مسلمان کے لیے سعادت ہے. اور اس مہینے کے آنے کے باوجود ایک انسان کا غفلت میں پڑا رہنا، یہاں تک کہ مہینہ چلا جائے اور آدمی اپنی اصلاح نہ کر پائے، اپنی آخرت کو بنا نہ پائے، اللہ سے اپنے تعلق کو صحیح نہ کرے،
یہ انسان کے لیے بڑی محرومی کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، بڑا ہی نامراد و ناکام آدمی ہے وہ جس پر رمضان کا مہینہ آیا اور پھر چلا گیا لیکن وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اپنی مغفرت کرانے کا مہینہ ہے۔ ایک انسان کو اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے، توبہ و استغفار کے ذریعے اپنی مغفرت کرانا چاہیے۔ اس لیے کہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے اس کی مغفرت کرتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو کیسے گزارا جائے؟ ویسے بھی کافی وقت اس کا نکل چکا ہے، ایک ہفتہ تو تقریباً چلا گیا۔ بچا ہوا جو وقت ہمارا ہے اس کو ہم کیسے گزاریں، کیسے اس مہینے سے ہم واقعی فائدہ اٹھائیں؟ آج کی گفتگو میں ہم اسی کو اختصار کے ساتھ دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے قلب کو رمضان کے اعمال کے لیے تیار کرے۔ رسمی طور پر وہ روزے رکھنا، رسمی طور پر تراویح پڑھنا نہیں، بلکہ ہر عمل وہ احتساب کے ساتھ کرے۔ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ ایک انسان اجر کی رغبت میں عمل کرے۔ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھ لوں، سب لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھوں۔ دیکھا دیکھی عمل نہ ہو، رسمی عمل نہ ہو، بلکہ جو عمل آدمی کر رہا ہے اس میں اجر و ثواب کا یقین اور اجر و ثواب کی طلب ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام البخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر قید بتائی گئی صرف روزہ رکھنے پر نہیں، بلکہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کا ذکر ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے، ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے یقین کے ساتھ آدمی روزہ رکھے۔ احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے روزوں پر یا دوسری عبادات پر، ان عبادات پر جو اجر ہے اس کے یقین کے ساتھ ساتھ دل میں اس کی طلب اور رغبت ہو۔ یقین اور رغبت دونوں ہونا چاہیے۔ ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، رسمی طور پر کر لیتے ہیں، کبھی اس طرف دھیان نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا وعدہ کیا اور کیا ملے گا۔ پھر اس کا یقین کتنا ہوتا ہے، پھر اس یقین کے بعد اس کی چاہت کتنی ہوتی کہ مجھے ملے، روپے پیسے کی چاہت کتنی ہوتی کہ مل جائے، لیکن اجر و ثواب کی چاہت کتنی ہے؟ انسان کا جس قدر دل میں احتساب ہوتا ہے اس کی نیکیوں میں اتنی زیادہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ نیکی کتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی یہ اس کے احتساب سے طے ہوتا ہے۔ جتنی دل میں کسی چیز کے پانے کی رغبت ہوتی ہے آدمی اتنے اچھے طور پر اس عمل کو کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے اعمال بہتر بنیں تو ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین نے جو اس مہینے پر عطا رکھی ہے، جو اللہ کے وعدے ہیں، ان کے یقین اور ان کی طلب کے ساتھ وہ اعمال کریں۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کا مہینہ خصوصی طور پر نفس کی اصلاح کا مہینہ ہے، اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے کو اپنے لیے تربیت کا مہینہ بنائے۔ نفس ہمارا دشمن ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، خیانت کرنا، بدزبانی کرنا، غلط وعدے، اس طرح کی جتنی ساری برائیاں ہیں آدمی کچھ نہ کچھ پانے کے لیے یا کسی پریشانی سے بچنے کے لیے کرتا ہے۔ نفس انسان کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ وہ لذتوں کے لیے غلط کام کرے، اللہ کی حدیں توڑے، اللہ کے حکموں کو توڑے۔ نفس کو جب تک کہ قابو میں نہ کیا جائے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سواری پر سوار ہونے والا اگر سواری کو کنٹرول نہ کرے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے انسان اگر بے لگام نفس کے ساتھ زندگی گزارے ایسا آدمی جہنم کی کھائی میں چلا جاتا ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔
یہ جو مہینہ ہے اسی چیز کی تربیت ہے۔ لہٰذا ایک آدمی جب رمضان میں روزے رکھے تو اس کا مقصد صرف بھوک پیاس نہیں ہو کہ شام تک کھانا نہیں ہے، شام تک پینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہو کہ ان روزوں کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی تربیت دے گا، اپنے آپ کو ٹرین کرے گا کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، اور مقصد یہ ہے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تمہارے اندر برائیوں سے بچنے کا مزاج بنے۔ معلوم ہے کہ روزوں کی فرضیت کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن بندہ تقوی والا بنے۔ اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں اور ہمارا یہ مقصد نہیں ہے تو یہ مقصد حاصل کیسے ہوگا؟ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے نتائج کے اعتبار سے ہو یا پھر آخرت میں اجر و ثواب کے اعتبار سے ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ تقوی کی نیت کرے، ہر دن اپنے آپ کو دیکھے کہ میں اپنے اوپر کیسے کنٹرول کر پا رہا ہوں، کل میرا اپنے اوپر قابو تھا یا نہیں تھا، اور آج اس سے آگے میں بڑھا یا نہیں۔ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا اپنے آپ کو روکنے کی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو بنیادی ضرورتوں سے روک دیتا ہے تاکہ باقی گناہوں سے بھی وہ روکے۔ صبح سے لے کر شام تک جو بندہ حلال چیزوں سے اللہ کے لیے بچتا ہے، کیا رمضان کے بعد وہ اللہ کے لیے حرام سے نہیں بچ سکتا؟ لہٰذا رمضان کا سبق یہ ہے، روزوں کا سبق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے والا بنے۔ تو روزوں کے لیے ہم یہ نیت کریں، یہ نہیں کہ ایک انسان یہ سوچے کہ چلو رمضان کا مہینہ آ گیا، سال بھر ڈائٹنگ نہیں ہو پاتی ہے، روزوں کے ذریعے سے ہو جائیں گے۔ یہ اس نے اعلیٰ چیز کے لیے گھٹیا نیت کی۔ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت تقوی والوں کے لیے ہے۔ ان للمتقین مفازہ حدائق واعناب، متقین کے لیے کامیابی ہے، باغ ہیں، پھل ہیں، انگور ہیں اور نہ جانے کتنے۔ لہٰذا جو آدمی متقی بننا چاہتا ہے اس کے لیے مہینہ ہے، سارا ماحول اس کے لیے سازگار بنا دیا جاتا ہے تاکہ یہ تقوی شعار بن جائے۔ تو رمضان میں اس بات کی نیت کرنا چاہیے کہ مجھے اس مہینے میں سیلف کنٹرول سیکھنا ہے، گناہوں سے بچنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے احکام سیکھنے چاہیے۔ اس مہینہ آنے سے پہلے اس کے احکام سیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ روزے رکھتے چلے جاتے ہیں لیکن بہت ساری غلطیاں روزوں میں ہوتی ہیں۔ تراویح پڑھتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ان کو معلوم نہیں ہوتی ہیں، بہت سارے احکام ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ رمضان کی برکات سے پوری طرح فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان رمضان سے متعلق جتنے بھی احکام ہیں، قیام اللیل ہے، صوم ہے، اسی طرح سے اور بھی نیکیاں ہیں، اعتکاف ہے، صدقۃ الفطر ہے، جتنے بھی احکام ہیں ان کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں علم حاصل کرے، مسائل علماء سے معلوم کرے، جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھے، معتبر کتابیں جو قرآن و سنت کی بنیاد پر لکھی گئی ہیں ان کو پڑھے، علماء کی خطابات جو یوٹیوب وغیرہ پر ہیں، معتبر علماء کی خطابات ہیں ان کو سنیں، اس کے ذریعے سے اپنا علم بڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ابن عبد البر نے الجامع میں اس کو بیان کیا ہے، جامع بیان العلم میں اس بات کو اس حدیث کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ معلومہ کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا فرض ہے، جو عمل آپ پر فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے، کیونکہ اس علم کے بغیر آپ عمل کو ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا روزے فرض ہیں، اس کا علم فرض ہے۔ اسی طرح سے جتنے احکام اللہ نے فرض کیے ہیں ان کا علم فرض ہے، بلکہ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں چاہے وہ سنت کیوں نہ ہو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیوں؟ عمل کرنے سے پہلے عمل کو صحیح طور پر جاننا فرض ہے، ورنہ آدمی بدعات میں واقع ہوگا اور بدعات سے بچنا فرض ہے۔ لہٰذا علم حاصل کریں۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے، بلکہ یہ ہر مہینے کا عمل ہے،
رؤیت ہلال، بہت سارے لوگ عید کا چاند دیکھتے ہیں یا رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، بس خبر پر اکتفا کرتے ہیں۔ چاند دیکھنا بھی سنت ہے، ہلال دیکھنا سنت ہے، اور اس کی ایک دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رأى الهلال قال اللهم اهلله علينا باليمن والایمان والسلامة والاسلام ربی وربک اللہ۔ امام احمد، ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال دیکھتے تو آپ کہتے اے اللہ اس ہلال کو ہمارے لیے یمن اور ایمان، برکت اور ایمان کے ساتھ نمودار کر، اور والسلامتی والاسلام، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہم پر اس کو نمودار کر۔ ربی وربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اس دعا میں آپ دیکھیں برکت اور ایمان کی دعا ہے، خیر میں برکت اور ایمان کی ترقی ہے۔ اسی طرح سے شرور سے سلامتی اور اسی طرح سے اللہ کی فرما برداری، اسلام، اس کی دعا ہے۔ اگر ان چار چیزوں پر آدمی غور کرے تو پانچویں چیز کی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت کی ساری خیر اور دنیا اور آخرت کے سارے شر کو جمع کر دیتی ہیں، کہ ساری خیر کا مطالبہ ہے اور سارے شرور سے پناہ اللہ سے مانگی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دعا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی، اس کو ہم علماء سے معلوم کر سکتے ہیں۔ رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل قیام رمضان ہے۔ ہر سال تراویح ہوتی ہے، لیکن بہت سے مسلمان شروع کا حصہ تراویح پڑھتے ہیں ہفتہ بھر، اس کے بعد اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں، کوئی عید کی تیاری میں، کوئی دوسری مصروفیات میں۔ پورا مہینہ تراویح کا یا قیام رمضان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بارے میں ہے، آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کا مہینہ قیام کرے، قام رمضان، پورا رمضان قیام کرے، یہ نہیں کہ کسی کبھی کبھار آ گیا مسجد میں اور تراویح پڑھ لی، پورا مہینہ رمضان میں قیام کرے، ایمانا واحتسابا، اجر و ثواب کے یقین کے ساتھ، اجر و ثواب کی طلب کے ساتھ، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دے گا۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کتنی ساری غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، قیام رمضان ذریعہ ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا۔ تو اس نیت کے ساتھ اس نماز میں شرکت کرنا چاہیے کہ یہ نماز پڑھ کر جب ہم فارغ ہوں گے اور رمضان بھر اس کا اہتمام کریں گے، ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہے کہ پورا رمضان قیام کرنا چاہیے، بلکہ اس کو امام کے ساتھ کرنا چاہیے اور پوری نماز میں شریک ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ 4 رکعت پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم گھر پہ جا کے بقیہ 4 رکعتیں پڑھیں گے اور زیادہ عبادت کریں گے۔ وہ لوگ ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اولاً تو جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، دوسرے یہ کہ رات بھر قیام اللیل کا ثواب ان کو نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، جو انسان رمضان میں امام کے ساتھ قیام کریں یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، نماز مکمل کریں، كتب له قيام ليلة، اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ گھنٹہ بھر آپ امام کے ساتھ شریک رہیں، عشاء پڑھی، تراویح پڑھی اور پوری نماز سے فارغ ہوئے، جا کے آپ آرام کیے اور سحری کے وقت میں اٹھ گئے، آپ سو گئے، آرام کیا آپ نے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا اجر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ امام کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ شریک رہے۔ تھوڑی دیر کی عبادت ہے لیکن رات بھر کا ثواب ہے۔ لیکن جو انسان بیچ سے نکل کر چلا جاتا ہے، بعض اوقات وہ خود بھی اٹھتا نہیں ہے، عین سحری کے وقت میں اٹھ جاتا ہے، یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں عبادت کروں گا، لیکن کتنے لوگ کر پاتے ہیں؟ نفس انسان کو موجودہ مجاہدے سے نکالتا ہے تاکہ آئندہ زیادہ مجاہدے کا وعدہ کرے، آگے اور عمل کرنا ہے، لیکن بعد میں بھی عمل نہیں کراتا اور آج بھی محروم کرا دیتا ہے۔ ابھی جو عمل کا موقع ہے اس کو ضائع نہیں کرے، امام کے ساتھ شریک رہے، پوری نماز پڑھے،
اور پھر اس کے بعد میں جا کر چاہے آرام کرے چاہے عبادت کرے، اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن اس پر ثواب کیا ہے؟ پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے وہ سحری اور افطار۔ اس کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن یہ نیکی ہے، سحری کرنا نیکی ہے، افطار کرنا نیکی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اور بعض روایتوں میں علماء نے کہا فإن فی السحور برکہ۔ سحور سحری کا عمل، سحور وہ کھانا جو سحری میں ہم کھاتے ہیں، دونوں طرح سے یہ روایت علماء نے ذکر کی ہے۔ امام النووی وغیرہ نے کہا کہ دونوں طرح سے مروی ہے اور دونوں معنی کی گنجائش ہے۔ آپ نے کہا سحری کرو اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے، یا سحری جو تم کھاتے ہو اس کھانے میں برکت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے۔ ایک آدمی تھوڑی سی سحری کر لیتا ہے لیکن دن بھر کے لیے وہ قوت بن جاتی ہے۔ بعض لوگ سحری جلدی کر لیتے ہیں، بہت جلدی رات میں 2-1 بجے کر لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سونا ہوتا ہے۔ سحری کی سنت یہ ہے کہ سحری آخری وقت میں کرنا چاہیے، اور افطار کی سنت یہ ہے کہ افطار فوراً غروب کے بعد کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ایک اہم چیز یاد رکھنا ہے کہ افطار کے وقت آدمی وہ دعا کریں جو بہت بڑے ثواب کی حقدار اس کو بناتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ افطار انسان کو یہ بات یاد دلاتی ہے کہ جس طرح سے دنیا میں دن بھر کا مجاہدہ افطار پر ختم ہوا، صبح سے شام تک بھوکا رہا، پھر اس کے بعد افطار کی، رگیں تر ہو گئیں اور مجاہدہ چلا گیا، ثواب باقی رہا۔ اسی طرح سے دنیا کی زندگی جو مجاہدے کی زندگی ہے یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد نعمتوں کا دور شروع ہوگا جنت میں۔ اسی لیے حدیث میں کیا ہے؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، فرحۃ حین یفطر و فرحۃ حین یلقى ربہ۔ ایک خوشی وہ جو وہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشی وہ جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے ملے گا۔ دنیا کی زندگی روزے کی طرح ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا انعام، جنت میں بسانا، اس کی نعمتیں عطا کرنا، وہاں اس کی مہمانی کرنا، وہ افطار کی طرح ہے۔ روزہ اور افطار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ جیسے دنیا کا مجاہدہ ختم ہو گیا نا، ایسا لگ رہا تھا کب شام ہوگی کب شام ہوگی، ہو گئی شام، افطار آ گئی، کھا پی لیا، روزہ ختم ہو گیا، مجاہدہ ختم ہو گیا، اب نعمت نصیب ہو گئی، ساری تکلیف چلی گئی۔ ایسے ہی ایک دن آئے گا جب دنیا کی زندگی کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اگر اس میں اللہ کی خاطر رکا رہا، اگر اللہ کی خاطر صبر کرتا رہا، دین پر جمع رہا، وہ سارا مجاہدہ ختم ہو جائے گا اور ثواب اور عمل باقی رہ جائے گا، اس کا انعام آخرت میں ملے گا، اور کبھی نہ ختم ہونے والی وہ افطار ہوگی۔ اس کے بعد کوئی روزہ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی محرومی نہیں، بھوک پیاس نہیں، تنگی نہیں، پریشانی نہیں، تکلیف نہیں، مشقت نہیں، اس کے بعد نعمت ہی نعمت ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ روزے کا سبق ہے، افطار کا سبق ہے۔ افطار کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اجر باقی رہ گیا، تکلیف گئی، اجر باقی رہا۔ یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تکلیفیں ختم ہونے والی ہیں، اس میں نیکی کر لو، وہ نیکی اور اجر باقی رہ جائے گا۔ حالات چلے جاتے ہیں، لیکن ان حالات میں، مصیبت کے، پریشانی کے ان حالات میں جب آدمی دین پر جمع رہتا ہے، حالات تو چلے جاتے ہیں لیکن نیکی نہیں جاتی، نیکی باقی رہتی ہے۔ تو باقی رہنے والی نیکی آدمی کر لے۔ تو
تو اس دعا کو جو امام ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے، اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنی طرف سے بنی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں، جو دعائیں سنت سے ثابت نہ ہو نہیں پڑھنا چاہیے، وہی دعا پڑھنی چاہیے جو سنت سے ثابت ہے۔ علماء نے کہا بسم اللہ کہہ کے روزہ افطار کر لیں اور اس کے بعد میں یہ دعا پڑھے جب فارغ ہو جائے۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین وغیرہ نے یہ بات کہی ہے کہ جب افطار کرے فارغ ہو جائے یہ دعا پڑھے۔ اسی طرح سے شمس الحق عظیم آبادی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کہی کہ جب فارغ ہو جائے افطار سے اس کے بعد میں یہ دعا پڑھے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ کھانے پینے میں بعض اوقات آدمی دعا بھول جاتا ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو کھانے کے بعد جب فارغ ہو پانی پی لے آدمی، جب اس کو سکون محسوس ہو یہ دعا نہ بھولے آدمی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں عبادات کا خصوصی اہتمام آدمی کرے۔ کیا کیا عبادات ہیں؟ رمضان میں روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرے۔ صبح سے شام تک وقت نکل جاتا ہے، کتنے لوگ دعا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ہیں، یعنی 3 لوگوں کی دعائیں ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ثلاث دعوات مستجابات، دعوت الصائم ودعوت المظلوم ودعوت المسافر۔ روزے دار کی دعا، مظلوم کی دعا جس پر ظلم ہو رہا ہے، اور مسافر کی دعا۔ یہ تینوں تکلیف میں ہوتے ہیں۔ روزے دار روزے کی مشقت میں ہوتا ہے، مظلوم ظلم کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، مسافر سفر کی مشقت میں ہوتا ہے۔ ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ رات کا جو وقت ہے، 1/3 وقت، آخری 1/3 وقت میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول کرتا ہے اور بندوں سے کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ لیکن وہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، روزے کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے سحری سے لے کے افطار کا وقت کبھی کبھی 14 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اتنا سارا وقت اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ سحری کے بعد سے لے کے جب روزہ کا وقت شروع ہوتا ہے افطار تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی دعا کرتے ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، جو زندہ ہیں ان کی ہدایت کے لیے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے، جو نیک تھے ان کے رفع درجات کے لیے، جو گناہگار تھے ان کی مغفرت کے لیے۔ اور نہ صرف اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے آدمی دعا کرے۔ مختلف ملکوں میں مسلمان پریشان ہیں، سیاسی اعتبار سے یا کسی معاشی اعتبار سے، یا کوئی بیمار ہے، کوئی کسی اعتبار سے پریشان ہے، آدمی سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، ان کے لیے استغفار کرے، ان کے حالات کی بہتری کے لیے دعا کرے۔ تو دعا کا اہتمام خوب ہونا چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں صبح سے شام تک وقت نکل جاتا ہے لیکن دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ بعض لوگ خاص طور سے افطار کے وقت کو یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کا وقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ دعا کا وقت صرف افطار کے وقت نہیں ہے بلکہ پورے روزے میں صبح سے لے کر شام تک آدمی جتنے وقت میں دعا کرے کم ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے اعمال میں سے ایک بہت عظیم الشان عمل اور جس کا خصوصی طور پر رمضان سے تعلق ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چلتے پھرتے میں جتنا آپ کو یاد ہے آپ پڑھتے رہیں، یا اسی طرح سے کسی خاص وقت میں سحری کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد میں آدمی بیٹھا رہتا ہے فجر کے انتظار میں، اس وقت میں پڑھے۔ ظہر کا وقت مسجد میں آ جاتا ہے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ عصر سے لے کر افطار کے وقت تک کئی لوگ یوں ہی بیٹھے گپ شپ کرتے رہتے ہیں، اس وقت میں آدمی قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا اور رمضان کا خاص تعلق ہے، اور قرآن کا اور ہدایت کا خاص تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور روزے کا مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ تو روزہ اور قرآن دونوں جمع ہو جائیں، روزے کی حالت میں تقوی حاصل کر کے جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو ہدایت دل کو زیادہ ملتی ہے۔
لہٰذا انسان کو چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، ایک قرأت ایسی کرے کہ جو شروع سے آخر تک صرف قرآن پڑھے، اور کچھ وقت نکال کر چاہے وہ خاص صورتوں کی ہو یا جتنی صورتیں آپ پڑھتے ہیں نماز میں، جتنی آپ کو یاد ہیں ان کی تفسیر بھی آپ پڑھیں، ان کا ترجمہ آپ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تاکہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کے دل پر اس کا اثر ہو۔ بے سوچے سمجھے آدمی جب کچھ پڑھتا ہے تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب آدمی واقعی قرآن جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھتا ہے تو اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، اس کے لیے وہ نصیحت بنتی ہے۔ تو قرآن کریم کو آپ پڑھیں، روزانہ ایک جز پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آدمی 2 منٹ میں ایک صفحہ پڑھ سکتا ہے، 20 منٹ میں آدمی کتنا پڑھ سکتا ہے، اور 40 منٹ میں پورا آدمی ایک جز ختم کر سکتا ہے اگر سکون سے آدمی پڑھتا ہے تو۔ لہٰذا قرآن کریم کا اہتمام کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض الکتاب علی جبریل فی کل رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن کریم جبریل پر پیش کرتے ہیں، یعنی جبریل کو سناتے ہیں۔ فَإِذَا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الليلة التي يعرض فيها ما يعرض أصبح وهو أجود من الريح المرسلة، پھر جن راتوں میں آپ جبریل کو قرآن سناتے، اگلے دن جب صبح ہوتی تو آپ ایسے سخی ہو جاتے جیسے تیز آندھی جیسی ہوا ہوتی تھی۔ لا يسأل عن شيء الا اعطاه، جو بھی آپ سے مانگا جاتا آپ ضرور اس کو عطا کرتے ہیں۔ فلما كان في الشهر الذي هلك بعده عرض عليه عرضتين، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے جبریل کو 2 مرتبہ قرآن پڑھ کے سنا ہے۔ ہر سال 1 مرتبہ پڑھتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا جبریل کے ساتھ میں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا اور الفاظ احمد کے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں خصوصی طور پر قرآن پڑھتے اور جبریل کو سناتے ہیں۔ خاص طور سے حفاظ کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے حفظ کی تجدید کریں، جتنا یاد ہے اس کو پڑھ کر کسی کو سنائیں، جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا نازل ہوا ہوتا تھا اتنا جبریل کو سناتے تھے۔ تو یہ ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام۔ اسی طرح سے خالی اوقات میں یہاں وہاں کی گپ شپ کرنے کی بجائے، یا بعض اوقات آپ دیکھیے واٹس ایپ کے ایک کے بعد آدمی ویڈیوز دیکھتا چلا جاتا ہے، یوٹیوب پہ ایک کے بعد ایک، فیس بک پہ ایک کے بعد ایک ویڈیو دیکھتا چلا جاتا ہے۔ اس میں موسیقی بھی ہوتی ہے، اس میں بے حیائی بھی ہوتی ہے، اس میں بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس میں اسلام کے خلاف باتیں بھی ہوتی ہیں۔ آدمی بیٹھے بیٹھے گھنٹوں، اور بعض اوقات تو آدمی بدقسمتی سے آدمی کان میں ایئر پوڈز لگائے ہوئے کیا کرتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے بھی سنتا ہے۔ دوسروں کو تو آواز نہیں آ رہی، لیکن تو مسجد میں بیٹھ کر میوزک سن رہا ہے، اپنے اوقات کو ضائع کرتا ہے۔ مخلوق کی بات کو سننا، مخلوق کے حالات کو دیکھنا، مخلوق کو یاد کرنا، اس کی بجائے آدمی خالق کا کلام پڑھے اور خالق کا نام لے، وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی جو بھی ذکر اس کو یاد ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا استغفار کرے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ بعض احادیث میں یہ بھی بات ملی ہے کہ درود پڑھنے سے آدمی کے غم اور فکریں چلی جاتی ہیں، تو آدمی اس کا اہتمام کرے۔ دنیا بھر کے مسائل ہمارے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فائدے کی چیز ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے، ہماری نصیحت سے اعراض کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، اوائڈ کرتا ہے اس کو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے دنیا کی سزا کیا ہے؟ اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہے، دنیا میں اس کے دل میں تنگی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی یاد، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والے ہم بنے، ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، یہ ہماری حالت ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے جو آدمی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ایسے وقت میں جب پریشانی اس پر آتی ہے یا موت کا وقت آتا ہے تو اس کی زبان سے اللہ ہی کا نام نکلے گا۔ لیکن جو آدمی دنیا بھر کی یہاں وہاں کی خرافات اور غلط باتیں کرتا ہے،
موت کا وقت آئے گا کہاں سے اللہ کا نام لے پائے گا؟ وہی باتیں اس کی زبان سے نکلیں گی۔ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عمل آدمی عملا قط انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ کسی بھی شخص نے، کسی بھی آدمی نے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں کیا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہو۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ خوب اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، تاکہ قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے وہ بچنے والا بنے۔ امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ تو خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس سے دل کو سکون بھی ملتا ہے، دل پر جو زنگ لگا ہوتا ہے وہ زنگ دور ہوتا ہے، اور ایک انسان کے لیے آخرت میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اللہ کے عذاب سے وہ بچنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں، رمضان کے مہینے میں دل نرم ہوتا ہے، تراویح میں آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، روزے سے نفس کمزور ہو جاتا ہے اور رونا آسان ہوتا ہے، دل میں نرمی آ جاتی ہے۔ دیکھیے توبہ کے لیے اور استغفار کے لیے ندامت شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم توبہ، ندامت شرمندگی توبہ ہے۔ علماء نے کہا مطلب یہ ہے کہ انسان کی توبہ میں ندامت ہونا ضروری ہے، یہ نہیں کہ آدمی ہنستے ہنستے استغفر اللہ کہے۔ بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے استغفر اللہ بول دیا لیکن واقعی اس کے دل میں ندامت نہیں ہے۔ جو آدمی توبہ و استغفار کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ندامت ہو، وہ شرمندہ ہو اپنے گناہ پر، اسے افسوس ہو اپنے کیے پر۔ رمضان کے مہینے میں دل پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، اس میں آدمی اگر استغفار اور توبہ کریں زیادہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اس کا دل جلدی اس کا اثر لیتا ہے، گناہوں سے معافی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قال وعزتک یا رب لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم۔ شیطان نے اللہ سے کہا اے رب تیری عزت کی قسم، اللہ کی قسم کھا کے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے شیطان نے کہا لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا رہوں گا، اس سے باز نہیں آؤں گا، لگاتار مسلسل کوشش کروں گا تیرے بندوں کو بھٹکانے کی جب تک ان کی روح ان کے جسم میں باقی ہے، مرنے تک وہ ہم کو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا فقال رب وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی اور کہا کہ میں بھٹکاتا رہوں گا ان کو۔ اللہ نے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہا کہ میں بھی ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے، کل ابن آدم خطاء، لیکن کیا کہا وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد سب کی سب خطا کار ہیں، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اللہ سے توبہ کرنے والے ہوں۔ ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں ہم جانتے ہیں، لوگوں کے سامنے، تنہائی میں، زبان سے، آنکھ سے، دل سے کتنے گناہ ہم سے ہوئے ہیں۔ کب اس کے لیے توبہ کریں گے؟ موت کے بعد اللہ سے گڑ گڑانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ موت سے پہلے توبہ کرنے کا موقع ہے۔ موت کے فرشتے دیکھ لیا، عذاب کے فرشتے دیکھ لیا، توبہ نہیں کر سکتا ہے، اس کی توبہ قبول بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا آج ہمارے پاس وقت ہے، جو اوقات ہمارے ہیں، دل نرم ہے اور ماحول بنا ہوا ہے، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کے لیے۔ انسان کا توبہ اور استغفار کرنا آئندہ کے تقویٰ کے لیے مددگار ہوتا ہے۔ گناہ کو، غلطی کو مان لینا غلطی سے رکنے اور بچنے میں مددگار ہوتا ہے۔ جتنا آدمی توبہ اور استغفار کرتا ہے، آئندہ گناہوں سے بچنا اتنا آسان ہوتا ہے، گناہ کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے، اور گناہ معاف ہوتا ہے یہ اور زیادہ نعمت ہے۔ لہٰذا اس کا بھی اہتمام اس مہینے میں کریں۔ اسی طرح سے اس مہینے کی خاص عبادات میں سے ایک عبادت ہے عمرہ۔ ہم رمضان سے کیسے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کیسے کمائیں۔ اس مہینے میں خاص نیکی ہے جس کی ایک خاص فضیلت اس مہینے میں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ جن کا نام ام سنان ہے، ان کی کنیت، ان سے کہا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ اعْتَمِرِي فِيهِ، جب رمضان کا مہینہ آئے تو تم اس مہینے میں رمضان میں عمرہ کرنا۔ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةً فَإِنَّ فِي عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا حج ہو جاتا ہے، یعنی حج کا ثواب دلاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرے، یہ ثواب ملتا ہے کب؟ جب آدمی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے، آسانی رکھی ہے، مال و دولت سے ان کو نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کے لیے آسانی رکھی ہے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی عمرہ وغیرہ کرنا بار بار ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے غریبوں کی مدد کریں، یہ جہالت ہے، لا علمی ہے، علم کی کمی ہے۔ آدمی کو ایک نیکی سے روک کے دوسری نیکی میں نہیں لگانا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا وہ کریں۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ حج کے بعد عمرہ، عمرہ کے بعد حج، اس طرح سے لگاتار کرتے رہو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مت کرو، کم کرو، بلکہ آپ نے کہا تابعوا کا مطلب ہوتا ہے پے در پے، ایک کے بعد ایک کرنا۔ ابن ماجہ وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کریں، اور صدقات و خیرات بھی کریں۔ آپ لوگوں کو ترغیب اس طرح سے دیں کہ حج اور عمرہ بھی کرو اور صدقات و خیرات بھی کرو۔ آپ یہ نہ کہیں کہ حج اور عمرہ مت کرو اور صدقات کرو، وہ ایسی ہوگا پھر آدمی کہے گا کہ بھائی نفل نماز مت پڑھو، لوگوں کی خدمت کرو، فلاں دعوت کا کام مت کرو، فلاں کام کرو۔ ایک نیکی سے روک کے دوسری نیکی کی طرف پھیرنا مناسب نہیں۔ ساری نیکیوں کی ترغیب دیں، جس کو جو میسر ہوگا وہ کرے گا۔ بلکہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، مالدار ہوتے ہیں، دوسری نیکیوں سے دل پر وہ اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مالدار لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کا جو ماحول دیکھتے ہیں، وہاں جو عبادت کرتے ہیں، اس سے دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے، آنے کے بعد زندگی بدل جاتی ہے۔ یہاں کے ماحول سے نہیں ہو پایا، لیکن وہاں جا کر وہ اثر ہوا۔ تو کسی کو کسی نیکی سے روکنا نہیں چاہیے۔ تو رمضان کے اعمال میں سے ایک خاص عمل یہ بھی ہے کہ آدمی اس میں عمرہ کرے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اعمال میں سے صدقات و خیرات بھی ہے۔ صدقہ کرنے کے لیے، دوسروں کے کام آنے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی مالدار ہو۔ اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے آپ اس میں سے خرچ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ سے بڑھ کے کوئی سخی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، آپ سے کچھ مانگا، آپ نے کہا یہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں وادی میں جتنی بکریاں ہیں سب لے جاؤ۔ ساری بکریاں ایک آدمی کو بس مانگنے پر دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے، کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ کوئی آیا مانگنے والا قرض لے کے دیتے تھے، ہوتا دے دیتے، اور نہیں تو کبھی قرض لے کے بھی دیتے اس کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سخاوت ہے دائمی، لیکن رمضان میں خصوصی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور آپ سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں سخی ہوتے تھے۔ سال بھر تو سخاوت تھی آپ کی، لوگوں سے زیادہ آپ سخی تھے، لیکن آپ اپنے معاملے میں بھی آپ کی سخاوت کے ایام رمضان میں سب سے زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ تو جو آدمی سنت کی اتباع کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھی رمضان میں اپنی طاقت کے بقدر سخاوت کو بڑھا دیں۔ سال بھر آپ جتنا کرتے ہیں رمضان میں تھوڑا اس سے بڑھا دیں، غریبوں کے کام آئیں، لوگوں کو افطار کرائیں، لوگوں کو ضرورت کی چیزیں ان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تو جو آدمی مالدار ہے اپنی طاقت کے بقدر، جو غریب ہے اپنی طاقت کے بقدر سخاوت کا اہتمام کریں۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے روزے دار کو افطار کرانا ایک بہت بڑی نیکی ہے، افطار الصائم۔ ایک آدمی خود روزہ رکھتا ہے، ایک روزے کا ثواب پاتا ہے۔
لیکن اگر وہ کسی ایک روزے دار کو افطار کرا دے، چاہے کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، اس کے پورے روزے کا ثواب وہ لے لیتا ہے۔ اگر 10 روزے دار ہیں، 10 روزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے آدمی بس 5 منٹ کے اندر اتنی بڑی نیکی کما لیتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ سستی کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ کون کرے گا بھائی؟ جس کو بھی اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اپنی طاقت کے بقدر، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، کم سے کم ایک آدمی کو تو افطار کرا سکتا ہے۔ کسی دوست کو اپنے ساتھ میں لے لیا، بیٹھو بھائی افطار کر لیں گے۔ اور اگر کوئی افطار کرائیں آپ کو، آپ انکار بھی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے کھانے سے افطار کرو گے، آپ کا ثواب تو آپ کو ملے گا، آپ کے روزے کا ثواب تو اس کو جائے گا نہیں، لیکن اس کو بھی ایک روزے کا ثواب مل جائے گا۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں وہ لوگوں کو افطار کرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من فطر صائما کان له مثل اجرہ، جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اسے روزہ رکھنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے، غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، ہاں روزے دار کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا ہے، اس کو اس کا روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اس کو افطار کرا کے اس کے روزے کا ثواب ملے گا، یہ بھی پاتا ہے وہ بھی پاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے وہ صبح سے شام تک مجاہدہ کر کے روزے کا ثواب پاتا ہے، اور یہ افطار کرا کے روزے کا ثواب پاتا ہے۔ اتنی سی محنت اور اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن سستی کی وجہ سے آدمی نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کو امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں آخری عشرے کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ آخری عشرہ اکثر لوگوں کا عید کی تیاری میں برباد ہو جاتا ہے۔ عید کے کپڑے، جوتے، گھر والوں کی چیزیں اور عید کے دن کے کھانے پینوں کی تیاری، آخری عشرہ یوں ہی نکل جاتا ہے، شاپنگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ آخری عشرہ خاص طور سے عبادت کا عشرہ ہے، اس میں عبادت بڑھ جانا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور مسلم کے الفاظ ہیں وجد وشد المئزر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آ جاتا تو کمر اپنا تہبند باندھ لیتے۔ شد مئزرہ، علماء نے کہا کہ آپ بیویوں سے صحبت نہیں کرتے ہیں، اور امام ابو العباس القرطبی وغیرہ نے کہا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عموماً اعتکاف کرتے تھے، تو اعتکاف میں تو بیویوں سے مباشرت منع ہے، یہ اس سے کنایہ ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اعتکاف کی حالت میں ہی آپ کا گزر جاتا ہے، یعنی اپنی کمر کس لیتے ہیں۔ شد مئزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ سونا موت کی طرح ہے، یعنی آپ جاگتے ہیں، آپ راتوں میں جاگتے اور عبادت کرتے ہیں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نہ صرف آپ خود جاگتے بلکہ گھر والوں کو بھی بیدار کرتے ہیں۔ اگر آدمی آخری عشرے میں شروع کا حصہ سو بھی جائے، بعد میں اٹھ کے عبادت کرے سحری کے وقت تک، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ آخری عشرے میں مجاہدہ بڑھا دینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں جاگتے اور عبادت کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آخری عشرے میں جاگنے کو تو یاد رکھتے ہیں، عبادت کرنے کو بھول جاتے ہیں۔ تراویح پڑھ لیں گے، آئیں گے، اس کے بعد میں پھر بیٹھے رہیں گے، یہاں وہاں کی باتیں ہوں گی، اور پھر واٹس ایپ چیک ہوگا، موبائل فون پر لگے رہیں گے، پھر کچھ کھائیں گے پئیں گے، پھر گپ شپ ہوگی۔ صرف جاگنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، صرف جاگنا نیکی نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے، توبہ و استغفار کرے، دعائیں کرے، آدمی دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، گھر والوں کو کچھ نصیحت کرنا ہے نصیحت کرے، جو بھی اس سے ہو سکتا ہے خیر کا کام کرے، حسنات جمع کرے، وقت ضائع نہیں کرے۔ آخری عشرہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ تیری زندگی اب ختم ہو رہی ہے۔ کیا کرے گا؟ غفلت میں جائے گا یا نیکیاں جمع کرے گا؟ سوچنے کی چیز ہے۔ وقت ختم ہونے والا ہو تو آدمی کو عمل بڑھانا چاہیے، تو یہ چیز ہونا چاہیے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آخری عشرے کی نیکی یہ بھی ہے کہ طاق راتوں میں بلکہ پوری 10 راتوں میں آدمی لیلۃ القدر تلاش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر پانے کی کوشش کرو۔
یعنی اس میں عبادت کرو تاکہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب تم کو ملے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب کیا ہے؟ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ گویا کہ ایک آدمی اس رات میں عبادت کرتا ہے 1000 مہینوں کی عبادت، جو تقریباً 80 سال سے زیادہ ہوتا ہے، اتنا ثواب جمع کر لیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر کے پانے کے لیے آخری عشرے میں عبادت کرنا چاہیے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بلکہ حضرت عائشہ کی روایت میں ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے، ویقول تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری پورے عشرے میں لیلۃ القدر تلاش کرو، اس لیے کہ طاق راتیں 29 ہو تو الگ ہو جاتی ہیں، 30 ہو تو الگ ہو جاتی ہیں۔ اگر 29 ہو تو 21، 23، 25، 27، 29 ہوتی ہے، اور اگر 30 کا مہینہ ہو 22، 24، 26، 28 اور 30 ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں مجموع الفتاوی میں تفصیل سے اس کو ذکر کیا، جس کا بھی وقت نہیں ہے۔ تو طاق راتیں کبھی باقی سے گنی جاتی ہیں اور کبھی گزری ہوئی راتوں سے گنی جاتی ہیں، اس لیے آدمی دھوکے میں نہ رہے، وہ پوری راتوں میں عبادت کریں تاکہ کوئی نہ کوئی رات اس کو مل جائے، کوئی رات اس سے چھوٹ نہ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف طاق راتوں کا نہیں کرتے تھے، پورے عشرے کا کرتے تھے اور پوری راتوں میں عبادت کرتے تھے، تاکہ کوئی عبادت بھی بغیر عبادت کے، کوئی رات بھی بغیر عبادت کے نہ گزرے۔ جو آدمی پورا عشرہ عبادت کرتا ہے اس کو طاق رات یقیناً مل جائے گی، اس کو لیلۃ القدر یقیناً مل جائے گی، اس لیے سستی نہیں کرنا چاہیے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ امام البخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں بھی ضروری ہے کہ ایمان اور احتساب ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیوں کو رسمی طور پر نہیں کرنا چاہیے، مشین اور روبوٹ کی طرح ہم نیکیاں کریں، بس کرنا اس لیے کر دیا، کھڑے ہوئے جھوکے سجدے میں چلے گئے، مشین کی طرح ہمارے اعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اعمال میں دل بھی شریک ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال میں دل کتنا شریک ہوتا ہے، ہماری نماز میں دھیان کتنا ہوتا ہے، ہماری نماز میں اللہ کی رضا کی طلب کتنی ہوتی ہے، ہماری نماز میں اللہ کے وعدوں اور آخرت میں انعام کی طلب کتنی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ہماری عبادات رسمی بن جاتی ہے، مشین کی طرح ہو جاتی ہے، پھر وہ نماز ہماری زندگی بدلتی نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، لیکن ہماری نماز کیوں روک نہیں پاتی ہے؟ کیونکہ یہ وہ نماز نہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ وہ نماز نہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ہم بس ظاہری اعتبار سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دل نماز میں نہیں ہے، تو ایمان اور احتساب بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے آخری عشرے کی عبادات میں سے اعتکاف بھی ایک عبادت ہے۔ اگر انسان کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، چھٹی کے ایام ہیں، اعتکاف کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ تو آخری عشرہ جو رمضان کا ہے اس میں اعتکاف کرنا سنت ہے، جو اس سے زیادہ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی مسجد میں بیٹھے لیکن پھر وہاں سے بزنس کرتا رہے، یہاں مال آئے وہاں مال چلا جائے، مسجد میں بیٹھی فون پہ بزنس چلا رہا ہے اپنا، مسجد میں نہیں کرنا چاہیے۔ یا مسجد میں بیٹھا ٹائم پاس کرتا رہے، گپ شپ کرتا رہے لوگوں کے ساتھ میں، یا موبائل فون پر سارے ویڈیوز اور سارے یوٹیوب سب دیکھتا رہے، وقت گزارنے کا نام اعتکاف نہیں ہے۔ بلکہ اعتکاف یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو سارے لوگوں سے کاٹ لے اور اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مشغول کرے، وہ عبادت میں لگا رہے،
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اسی کا ہو جا۔ یہ اپنے آپ کو مخلوق سے کاٹ کے منقطع کر کے اللہ سے جوڑنے کا نام ہے، ایک جگہ کو پکڑے رہنے کا نام ہے۔ تو اعتکاف کا اہتمام رمضان کے مہینے میں کرنا چاہیے۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ لیلۃ القدر اگر کسی کو محسوس ہو کہ آج ہے، وہ علامات جو حدیث میں آئی ہیں اگر وہ دکھائی دیتی ہوں، کیا پڑھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں اس میں؟ قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تم یوں کہو اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ امام الترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں ساری چیزیں مانگنے کی بجائے معافی مانگی جا رہی ہے۔ اہل علم نے کہا یہ اس لیے کہ عبادات کا گھمنڈ تیرے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ لیلۃ القدر میں میں نے بہت عبادت کی، اب کیا مانگوں؟ بہت ساری چیزیں اللہ سے مانگ رہا ہے۔ آدمی کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ساری عبادات کر کے بھی میں کمزور ہوں، میں نے واقعی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، میں نے گناہ کو چھوڑ کر عبادت کی لیکن اس عبادت میں بھی واقعی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا، عبادت بھی میری ویسی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے، تو اللہ اس عبادت میں جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف کر دے۔ یہ مزاج مومن کا ہونا چاہیے کہ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے استغفار کرے، یہ سوچ کر کہ اللہ کا جو پیمانہ ہے، اللہ کی جو شان ہے، میری نیکی اس کے مطابق نہیں ہے۔ اسے نیکی کر کے بھی اپنی کوتاہی کا احساس ہو اس نیکی کے معاملے میں۔ تو لیلۃ القدر میں کیا مانگا جائے؟ اللہ سے معافی مانگی جائے۔ عید سے قبل کیا کیا جائے؟ عید سے قبل فطرہ یا صدقۃ الفطر نکالنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ خریداری میں لگے رہتے ہیں، عید کا دن آ جاتا ہے اور جب امام کے ساتھ میں زائد تکبیرات میں عید کی نماز میں شریک ہوتا ہے تب یاد آتا ہے کہ میں نے صدقۃ الفطر تو دیا ہی نہیں ہے، ساری چیزیں لگا رہا اس میں لیکن فطرہ رہ گیا۔ ایک دو دن پہلے بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ افضل وقت یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک فطرہ ادا کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، زکوٰۃ الفطر یہ روزے کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، لغویات سے، بے فائدہ کاموں میں جو مشغول رہا یا بے حیائی کے کام سے جو جن کا مرتکب ہوا ان سے اس کو پاک کرتا ہے زکوٰۃ الفطر۔ وطعمۃ للمساکین، اور یہ مساکین کے لیے کھانا بھی ہے۔ من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جو نماز سے یعنی عید کی نماز سے پہلے اسے ادا کر دیں تو یہ اللہ کے نزدیک مقبول زکوٰۃ ہے، یعنی اس کا فطرہ ادا ہو گیا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، لیکن جو نماز کے بعد اس کو دے، عید کی نماز کے بعد صدقہ دیں، صدقۃ الفطر ادا کریں، صدقۃ الفطر اس کا ادا نہیں ہوا، وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، تو عید کی نماز سے پہلے اس کو دینا چاہیے۔ امام الدارقطنی اور بہقی نے اس کو روایت کی اور حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے رمضان میں خاص طور سے انسان کو چاہیے کہ وہ برائیوں سے بچے۔ کن چیزوں سے بچے؟ جھوٹ سے بچے، باطل قول اور باطل عمل سے بچے، اور جہالت سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو آدمی جھوٹی بات، قول زور میں بہت ساری برائیاں آتی ہیں، زبانی خرابیاں قول زور میں آ جاتی ہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹا وعدہ، غیبت، اور اسی طرح سے جھوٹی گواہی اور بہتان اور شرکیہ کلمات اور اس طرح سے غلو کی باتیں سب قول زور میں آتا ہے۔ من لم يدع قول الزور، جو جھوٹ باطل بولنا نہ چھوڑے اور باطل کے مطابق باطل عمل نہ چھوڑے، غلط بات اور غلط کام نہ چھوڑے اور جہالت کی حرکتیں نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ صرف کھانا پینا چھوڑنا روزے کا سبق نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ آدمی غلط بات اور غلط کام چھوڑے، اور جہالت کی حرکتیں، جیسے لوگوں سے لڑائی جھگڑے،
تو میں کرنا، گھر میں بات بات پر غصہ ہو جانا، افطار میں اس کی پسند کی چیز نہ ہو تو آدمی ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کر دے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مساجد میں آ کے آدمی جھگڑے کرے، جاب پہ آدمی جا کے جھگڑے کرے، تو جہالت کی حرکتیں اور باطل قول اور باطل عمل اگر نہ چھوڑیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے روزے کی، معلوم ہے کہ اس کا روزہ ناقص ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے کہ روزہ صحیح ہو، اس کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، کانوں کی، آنکھوں کی، اور اپنے دل کی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کرے۔ تو یہ اگر آدمی کرتا ہے، اس کا روزہ بہتر بنے گا، اس کا روزہ اس کو بہتر بنائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ جو گزر گیا، جو اس میں نیکیاں ہم نے قبول کی ہیں، اللہ ان کو قبول کریں، اور جو آنے والے آئندہ ایام ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہم کو بہتر طور پر رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائیں، ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اور پریشان حال کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔